نوجوان نسل بزدل نہ بنے اور ہر وقت ڈر کے، سہم کے، ڈپریشن اور انزائٹی میں نہ جائیں۔ آپ کا دین آپ کو مضبوط کرتا ہے، فکری توانائی حاصل کریں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میں نے بڑے بڑے سیانے لوگوں کو ڈانٹتے دیکھا ہے، چارپائی پہ بچہ بیٹھا وہ ٹانگیں ہلا رہا ہے، کہنے منحوس ہندیاں نے۔ آپ ویسے منع کر دیں کہ اخلاقاً ٹھیک نہیں، منحوس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میری آنکھ پھڑک رہی ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ بھئی آنکھ تو کسی وقت جسم میں کھچاؤ ہو تو پھر بھی پھڑکنے لگتی۔ آج تک لوگ انتظار کرتے ہیں ان کی سیدھی ہتھیلی میں خارش آ جائے تو نوٹوں کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے مینوں کسے دسیا ہے سجی ہتھیلی چ خارش ہوئے تے پیسے ہوندے نے تے کبھی چ ہوئے تے جاندے نے۔ خدا کے بندے، کون سا فلسفہ ہے؟ آپ ہاتھ میں خارش کرتے رہیں، جو خارش کا مریض ہے پھر اس کے پاس تو پیسے ختم ہی نہیں ہونے چاہیے۔ کیا بیکار سی باتیں۔ اچھا جی، چھینک آئے تو کوئی یاد کر رہا ہے، یہ بھی لطیفہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا چھینک آتی ہے، گھر میں مرچیں آپ کے کسی نے یکدم جلا دی تو آپ کو چھینکیں آنے لگیں گی، دھواں آ گیا تو اس کا تو طبیعت سے تعلق ہے، گرد و غبار سے تعلق ہے، یاد کرنے نہ کرنے سے اس کا کیا تعلق؟ عجیب و غریب اوہام پرستی، اور آج تک ہے۔ وہ جی گھر میں الو بیٹھ گیا تھا، اب یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کریں۔ سفر میں شادی نہیں کرنی، کامیابی نہیں ہوتی، منگل والے دن سفر نہیں شروع۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مومن کا طریقہ ہے۔ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں سارا دن سفر کرتا رہتا ہوں، کالی بلی تو میں نے کم دیکھی ہے، کالی گاڑیاں کافی رستہ کاٹ جاتی ہیں، تو آگے چلیں کہ واپس آ جائیں۔ تو یہ سب اوہام پرستی ہے، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے۔ یہ اوہام پرستی بڑی خوفناک جگہ پہ بندے کو کھڑا کر دیتے۔ عرب کے لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ جاہلانہ انداز تھا، سفر شروع کرنے سے پہلے پرندے اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ سیدھی طرف اڑتا تو سفر شروع کر لیتے، اگر پرندہ الٹی طرف اڑتا تو کہتے سفر نہیں شروع کرنا، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، تردید فرمائی، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ کریں۔ دیکھیے یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حساب بھی نہ لیا جائے اور جنت دے دی جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ ہوں گے جو جنتر منتر نہیں کرتے، برا فال نہیں لیتے، یہ محض اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ لہذا یہ جو اوہام پرستی ہے نا، یعنی میری ملت کے جوان کو قسمت بدلنی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بتا دیں مجھے انگوٹھی کا نگینہ کون سا سوٹ کرے گا، میں نے قسمت بدلنی۔ قسمت محنت سے بدلتی ہے، نگینوں سے نہیں بدلتی۔ آپ محنت کریں۔ کافر اگر محنت کر کے آپ سے آگے گزر گیا تو اس کے پاس کون سا نگینہ تھا؟ انہوں نے اگر ٹیکنالوجی میں ایٹم میں بڑی ترقی کر لیا تو بتاؤ انہوں نے کہاں سے لے کے دربار سے دھاگا باندھا تھا؟ تو آپ کہاں الجھ گئے؟ برکات ضرور ہوتی ہیں، برکت ضرور ہوتی ہے، جمعے والے دن میں برکت ہے، بزرگوں کی دعا میں برکت ہے، آپ کوئی صدقہ دے کے جائیں تو اس میں برکت ضرور ہوتی ہے، پر نحوست نہیں ہوتی۔ برکت آپ لے سکتے ہیں کسی چیز سے لیکن نحوست نہیں۔ اپنی زندگی کو معنی خیز بنائیں۔ مصر جب فتح ہوا تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، آپ امیر المومنین ہیں، خط لکھا کہ یہاں ایک بڑی عجیب رسم ہے کہ دریا مصر کا ہر سال خشک ہو جاتا ہے، پھر ایک جوان اور کنواری لڑکی قتل کر کے گلا کاٹ کے دریا میں ڈالتے ہیں، معاذ اللہ، پھر یہ دریا دوبارہ سے چلنا شروع کرتا ہے، بہنا شروع کرتا ہے۔ تو اب چونکہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آیا، آپ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں خط لکھا، ڈانٹ دیا، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی؟ یہ سوال پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، اسلام اس طرح کی کسی چیز کی سپورٹ نہیں کرتا۔ ایک خط لکھا حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کے نام اور ایک خط لکھا دریا کے نام، فرمایا دریا اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا تھا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، ہم کوئی بچی قتل کر کے تیرے اندر نہیں ڈالیں گے،
اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو پھر عمر حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے. حضرت عمر کا خط دریا میں ڈالا، وہ دریا ایسا چلا کہ آج تک چلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، آپ اپنے اللہ پر توکل کریں گے.